کیونکہ میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں، باہر نفری آئی ہوئی ہے ہماری گرفتاری کے پیچھے، تو اس پہ میں بولنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا آپ بولیں گے، لیکن پھر وہ موقع دیے بغیر جناب کرسی چھوڑ کے چلے گئے. باہر جا کے ہم نے مشورہ کیا، ممبران اسمبلی نے، ہم کوئی 70 لوگ تھے، اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا. ہر ایک کے پاس 5-6 گارڈز تھے. میں نے کہا جی پولیس والے 200-250 ہیں، ہم 300-350 بنتے ہیں، تو آؤ جی باہر ان کے ساتھ میدان کارزار بنا ہی لیتے ہیں. اور یہ ایگری کر گئے. میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کی اس طرح بے توقیری ہوتی ہے. لیکن بلا ہوا میرے ڈوگر صاحب کا، اس نے آ کے میرے کان میں کہا کہ جی وہ تو ان کے پیچھے آئے ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین کے پیچھے، ہمارے لیے نہیں کھڑے ہیں. بہرحال جب باہر نکلا تو پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ نیچے اتر آئے. تو میں نے کہا وارنٹ، اس نے کہا وارنٹ نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہے. اینی ہاؤ جو ہوا وہ کیمرے کے سامنے ہوا. میں اترا، انہوں نے مجھے دھکے دیے اور جا کے گاڑی میں بٹھا کے تھانہ سیکریٹریٹ لے گئے. میری گاڑی میں میرے گارڈز تھے، 5 کلاشن کوفی تھی، پستول تھا میرا، اور اس کے علاوہ میرا پرس تھا، تھوڑی بہت رقم تھی. وہ گاڑی بھی جو ہے پیچھے لے گئے، اور ابھی تک مجھے نہ گاڑی اور اسلحے کا کوئی علم نہیں ہے، اور ان اسلحوں کے لائسنسز بھی میرے پرس میں پڑے تھے. سیکریٹریٹ تانے میں 3 بجے رات تک مجھے رکھا گیا. نہ کوئی بیڈ دیا گیا، نہ کچھ کھانے کو دیا گیا، اور نہ کسی سے بات کرنے دی گئی. 3 بجے رات زبیر خان کا بھی پتہ چلا کہ زبیر خان بھی آئے ہیں، اسی تانے میں ہیں. اس کے بعد 4 بجے جو ہے مجھے لے گئے CIA سینٹر. جب وہاں پہ گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے 10 MNA صاحبان بشمول چیئرمین گور صاحب کے، اور شعیب شاہین صاحب ہمارے ایک وکیل ہیں، وہ سب وہاں پہ موجود تھے. اور یوں ہم نے رات جا کے گزاری. اور اس دن پھر 4 بجے انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا. وہاں عدالت میں جا کے علم ہوا، اب چونکہ آپ خود بھی وکالت کے پیش سے وابستہ ہیں، ہمارے اوپر الزام ہمارے اوپر یہ لگا ہے کہ جلسے کے رات کو سٹیج پر جب جلسے کا وقت ختم ہوا تو ایک نائب تحصیلدار، جس کو یہ مجسٹریٹ انہوں نے لکھا FIR میں، وہ ایک پولیس پارٹی کی قیادت جو DSP سنگجانی اور SHO وغیرہ کرتے ہوئے وہ آئے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے ڈسپرس ہو جائے. تو علی امین خان بمطابق FIR کے اپنے گارڈ سے کلاشنکوف چھین کے اس نے DSP کے کمپٹی پہ رکھ دی. میرا لکھا ہے کہ میں نے پستول نکال کے، ایک ASI احمد علی ہے، اس کو میں نے کپڑے پاڑ دیے. شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا، وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پراتا ہے، وہ کہ اس نے پستول نکالا، اور یوں جناب شیخ وقاص نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اور سب، اور پولیس والوں کو ہم نے پینٹی لگا دی. پوری FIR اس سے لبریز ہے. اب یہ جو جلسہ ہوا تھا A to Z، یہ سب جو ہیں کیمرے کے سامنے ہوا تھا. اور ایسا واقعہ جو FIR میں انہوں نے کنکاکٹ کیا، پورے پاکستان نے وہ جلسہ دیکھا. اور اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ کا 8 تاریخ کو جلسہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ یہ دہشت گردی ہو گئی ہے. 9 تاریخ گزر گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں. اور 10 تاریخ کے 4 بجے جناب ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین، ATC جج ہیں، خود میں جج رہا ہوں، لیکن شاید اس کا نام جو ہے والدین نے غلط رکھا ہے، یہ ابو الخبائث اس کو کہنا چاہیے. اس کے سامنے ہمیں پیش کیا تو میں نے اسے، چلے خبیث ہی لکھ دے، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ جو واقعہ ہوا ہے سوائے زبانی الزام کے کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی منطق. اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی، اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی، نہ پولیس نے انڈاؤٹ جاری کیا، نہ میڈیا کو پتہ چلا، نہ پاکستان میں کسی فرد کو پتہ چلا. اب جناب علی، FIR کب ہوتی ہے؟ جس وقت ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے کوئی FIR نہیں ہے، روزنامہ انہوں نے خالی چھوڑا ہے، اور اس جگہ کے لیے ذرا اگر تشریف رکھیں، اقبال خان ذرا مجھے تقریر کرنے دیں.
ہاں جی مسٹر اسپیکر، بات مکمل ہوگی؟ نہیں مکمل ابھی مکمل رکھیں جی، کائنڈلی کنکلوڈ کریں۔ کر رہا ہوں سر۔ جی تو اس کے بعد ہمارے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی، اس ایف آئی آر میں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، جج کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بھی گواہ آ جائے اور کلمتاً کہہ دے کہ ایک حرف درست ہے تو جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دے۔ بہرحال ریمانڈ اس جج صاحب نے 8 دن کا ہمارا فزیکل ریمانڈ دے دیا۔ یہ جج صاحب جو ہیں جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے، انہوں نے عمران خان کو سزا دی، پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب، سنم جاوید، شاہ محمود قریشی صاحب، ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لیے یہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر۔ یور آنر 2 منٹ آپ کی توجہ درکار ہے۔ سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں 9:30 بجے مجھے کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یونیفارمیں نہیں پہنی تھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے۔ ذرا توجہ درکار ہے آپ سب کی، اگر کائنڈلی نشستوں پہ تشریف رکھیے۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے 9:30 بجے۔ یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی سی ٹی ڈی بلڈنگ میں موجود رہے، اور مجھے نیچے جا کے انہوں نے میرے آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیا۔ کپڑا باندھنے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی کہ 6-7 منٹ کے بعد جو ہے مجھے اتارا، اور اس کے بعد بندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گھمانا شروع کیا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد تنگ آ کے میں نے پٹی کھولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا، اور جس میں بڑا فروخت تھا وہ کہ وہ مجھے پھر پٹی باندھ کے ایک ادھری کہیں کسی گھر میں لے گئے۔ وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف، کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے، کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا، نہ کوئی شواہد ہیں۔ لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں وہ شروع کریں۔ اب وہ لفظ میں خود ہی حذف کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ چکلا شروع کریں، اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہاں 4 لوگ بیٹھے تھے نقاب پوش۔ چکلا لفظ ایکسپینڈ کرتے ہیں جی۔ ہاں سر، اچھا، نقاب پوش بیٹھے تھے۔ تو جب میں بیٹھا تو ایک نقاب پوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قد کا تھا، ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد، تو اس کو میں پہچان گیا کیونکہ نقاب اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نقابیں پہن کے آپ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے 9 mm کی پسٹل نکالی، حضرت ایوان کی توجہ درکار ہے، 9 mm کی پسٹل نکال کے سائڈ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی طویل سے جب کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات کی حضرت، لیکن میں نے کہا ہم پٹھان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا چنوٹ بھی معلوم ہے، ملتان کا گھر بھی معلوم ہے، اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے۔ ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے خونخوار بیڑیے بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بھول جاتے ہیں۔ بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی۔ تو اس کے بعد پولیس والے آئے، انہوں نے مجھے ایک سٹور میں